لوگ پوچھتے ہیں کہ کس انسان کے اوپر یہ فطرانہ واجب ہے، فرض ہے؟ میں تو غریب ہوں، فقیر ہوں، مزدور ہوں اور میری تنخواہ کم ہے، حالات صحیح نہیں ہیں۔ جس بندے کے پاس بھی ایک رات کا، ایک دن کا کھانا موجود ہو اور جس نے صبح کھا لیا، اس کو یہ امید ہو کہ دوپہر اور شام کا کھانا میرے گھر میں موجود ہے، ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ الفطر، فطرانہ ادا کرنا وہ واجب ہے، ضروری ہے اور لازمی ہے۔ یہ بہانہ یا یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ میری تنخواہ کم ہے یا میرے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر کسی کے حالات اتنے برے ہوں کہ اس نے صبح کھانا کھایا اور شام کے لیے یا اگلے دن کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی گندم نہ ہو، کوئی کھجور نہ ہو، کوئی چاول نہ ہو، کوئی روٹی آٹا کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ ہم کس غلے کی مقدار میں دیں، کون سی چیز اللہ کے راستے میں دیں؟ تو وہ جو مقامی طور پر ہم جو بھی غلہ، جو بھی غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہم دیں گے۔ ہمارے علاقے میں، پاکستان میں بالعموم گندم اور چاول وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، تو گندم، آٹا یا چاول کی صورت میں یہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے، یعنی 3.25 کلو چاول دے دیں یا 3.25 کلو گندم دے دیں یا 3.25 کلو آٹا دے دیں، اس طرح کی چیز، اور کھجور بھی۔ اب یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم ساری زندگی چاول بھی کھائیں، منقع بھی کھائیں، کھجور بھی کھائیں، لیکن ہم جب فطرانہ دینے کی باری آئے تو ساری زندگی ہم گندم ہی دیں۔ اگر ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں، منقع کھاتے ہیں، کشمش کھاتے ہیں اور کھجور کھاتے ہیں اور چاول کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں ایک آدھی مرتبہ ہم یہ چیزیں بھی اس حساب سے بھی اپنا فطرانہ ادا کر لیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً کھجور ادا کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اس وقت میں، اس علاقے میں زیادہ کھجور استعمال ہوتی تھی بطور غذا۔ تو آج کے زمانے میں بھی کھجور استعمال ہوتی ہے، لیکن کم استعمال ہوتی ہے، عرب کی نسبت یہاں کم استعمال ہوتی ہے اور بطور سالن اور غذا کے کم استعمال ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر زیادہ چاول استعمال ہوتا ہے اور زیادہ گندم استعمال ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ جو غذا استعمال کرتے ہیں اس غذا کو 1 سا کے برابر، یعنی کم از کم 2600 گرام آپ کسی بھی غریب اور کسی بھی مسکین کو دے دیں گے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مصرف، یعنی جن لوگوں پر ہم یہ خرچ کریں گے، جن لوگوں کو ہم دیں گے، وہ کون ہوں؟ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، 8 مصارف جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں، فقیر، مسکین، مسافر، مقروض، قیدی، اور وہ بندہ جو نیا نیا اسلام لے کر آیا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کے اوپر مامور ہے، یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا، اور جہاد فی سبیل اللہ، ان 8 مصارف کے اندر جو صدقۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ بعض دوسرے اہل علم کا یہ کہنا ہے، اور احتیاطی بات بھی یہی ہے، کہ جو فطرانہ کے مصارف ہیں وہ غریب، مسکین، محتاج، غریب اور فقیر بندہ ہے، نہ کہ وہ باقی سارے مصارف جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ غریب اور مسکین، ایسا بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا کم ہے اور اس کی ضروریات زیادہ ہیں، ایسے بندے کو فطرانہ دینا چاہیے۔ باقی جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اب یہ زکوٰۃ الفطر، فطرانہ کب ادا کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو زکوٰۃ الفطر ہے، فطرانہ، وہ عید سے 1-2 دن پہلے دی جاتی تھی، تو اس لیے فطرانہ عید سے 1-2 دن پہلے دینا چاہیے، اور اس سے پہلے دینے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ رمضان کے شروع میں دے دیتے ہیں، دوسرے عشرے میں دے دیتے ہیں، یا تیسرے عشرے میں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کی رات یا عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے یا پھر عید سے 1-2 دن پہلے دے دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد فطرانہ ادا کرتا ہے وہ فطرانہ نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے ویسے صدقہ ہے۔ اس کے دینے کا وقت عید کی نماز سے پہلے ہے، اور عید سے 1-2 دن پہلے سے آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اس کا سبب اور وجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس سے مساکین، ان کے گھروں کا بھی چولہا جلے گا، ان کی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور ان کو بھی سکون اطمینان ہوگا، اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح جو روزہ دار ہے، اس کی جو کمی کجی ہے، کوتاہی ہے، اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔